بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ بہترین کلام وہ ہے جس سے سننے والے کو ملال اور اس پر بوجھ نہ ہو۔ دھوکے کو اپنے ٹھکانے کا پتہ ہوتا ہے، وہ لوٹ کر واپس آتا ہے۔ رشتہ داروں کو قرض نہ دیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ دونوں کو کھو دیں گے، رشتہ داروں کو بھی اور دیے ہوئے قرض کو بھی۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے سوچ لے کہ بندے کو معافی بندہ ہی دیتا ہے، خدا نہیں۔ ضمیر کی عدالت دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ بد مزاج شخص کبھی سکون کی حالت میں نہیں رہ سکتا۔ کانچ پر پاڑا چڑھا دیں تو آئینہ بن جاتا ہے، اور کسی کو آئینہ دکھا دیں تو پاڑا چڑھ جاتا ہے۔ عقل مند آدمی کبھی دیر تک نہیں سوتا، کیونکہ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ ظلم کے خلاف لڑنا سیکھو، کیونکہ ظالم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا آپ کی خاموشی اسے طاقتور بنا دیتی ہے۔ جو وقت سے پہلے بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیوں کو محفوظ رکھتے ہیں اور نشانی دینے والے کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اچھے فیصلے تجربات سے ہوتے ہیں، اور تجربات ہمیشہ برے فیصلوں سے آتے ہیں۔ یہی زندگی ہے، اس پر کبھی شرمندہ نہ ہو، بس غلطیوں سے سیکھ کر زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ بعض دفعہ زندگی ایک ایسے مقام پر ٹھہر جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح نکلیں، آگے یا پیچھے۔ ایسے میں اگر کوئی دل کا بوجھ ہلکا کر دے تو اچھا لگتا ہے۔ خواب کی اونچی اڑانیں بیان کرنے سے زندگی کی پستیاں ختم نہیں ہوتی۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی کوشش سے پرہیز کرو، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو، وہ شخص زندگی کی کوئی بھی جنگ نہیں ہارتا، جنگ چاہے اپنوں سے ہو یا غیروں سے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ اور تھکاوٹ میں بہن بھائی ایک ہوادار کھڑکی کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کھڑکیوں کو کبھی بند نہ ہونے دیں۔ ہم مرنے والے کے لیے تھوڑی روتے ہیں، مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا۔ ہم سب تو اپنے نقصان پہ روتے ہیں۔ ہمارا غم تو بس یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ پاک نے ماں اور باپ کے بعد اگر کوئی سب سے اچھا اور سچا رشتہ بنایا ہے تو وہ ہے بہن اور بھائی کا رشتہ۔ ہم بچپن میں اپنی ساری باتیں اور شرارتیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں، اور بہت مزے سے لطف اٹھا کر زندگی گزارتے ہیں۔ وہ تیسرا شخص کتنا خوش نصیب ہوتا ہے نا، جسے بن مانگے ہی وہ سب مل جاتا ہے، جو ہمیں دعاؤں سے بھی نہیں ملتا۔ اگر بھائی ہی اپنی بہنوں کو توجہ نہیں دیں گے، ان کا خیال نہیں کریں گے، تو وہ کہاں جائیں گی؟ کیونکہ بھائی ہی ان کا مان ہوتے ہیں۔ ان کو بھائیوں سے کچھ تو چاہیے نہیں ہوتا، بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے گھروں میں پریشان ہوں تو ایک آدھا دن بہن اس کی طرف آ کر اپنا دکھ درد ہلکا کر لیتی ہیں۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بھائی
جس کو اس کی بہن جان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے۔ آپ کے بدترین دشمن اکثر وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں جن سے آپ کی بہتری جان پہچان ہوتی ہے۔ بھائی کیا ہے؟ 20 سال کی بہن جب 2 سال کے بھائی کو بازار میں لے جاتی ہے اور خود کو محفوظ سمجھتی ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے، بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ بھائی جتنا بھی تنگ کر لیں بہنوں کو، مگر بہنوں کی جان ہوتے ہیں۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ جب میرے پاس میری فکر کرنے والے بھائی ہیں تو میں دنیا سے کیوں ڈروں؟ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور کرتی ہیں۔ بہنوں کو سب سے زیادہ رلاتے بھی بھائی ہیں اور ہنساتے بھی بھائی ہیں۔ خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اس کو انسان نے خود بنایا ہوتا ہے۔ یہ نہ دولت میں رکھی گئی ہے، نہ اولاد میں، اور نہ ہی مادی چیزوں میں، یہ آپ کے اندر ہوتی ہیں۔ ایسے رشتے جو جنگلیوں کی طرح لڑتے ہوئے نظر آئیں اور تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوں، بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ بھائی کا اپنی بیوی پر یقین رکھ کر بہن کو ڈانٹنا بھائی اور بہن کے رشتے میں دراڑ پیدا کرتا ہے۔ مجھے معاشرے میں ایسے منافق افراد پر تعجب ہوتا ہے جس کا کوئی دوست ناکام یا فیل ہو جائے تو افسوس کرتے ہیں، اور اگر وہ کامیاب ہو جائے تو زیادہ افسوس کرتے ہیں۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو سارا بدن تاریک ہوگا۔ ہر آدمی کی رائے اس کی ذاتی تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ گفتگو میں اختصار سے کام لو۔ کلام اتنا ہی مفید ہوتا ہے جتنا آسانی سے سنا جا سکے۔ طویل کلامی گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ جو شخص جلدی کے ساتھ ہر ایک بات کا جواب دے دیتا ہے، وہ ٹھیک سے جواب نہیں بیان کر سکتا۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے: سلام کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ آدمی کی عقل اس کے کلام کی خوبی سے اور شرافت اس کے افعال کی عمدگی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اپنا بوجھ خلقت میں سے کسی پر نہ رکھ، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ جو شخص اپنا بھید محفوظ رکھنے سے عاجز ہوتا ہے، وہ دوسروں کے راز محفوظ رکھنے سے نہایت عاجز ہوگا۔ ایسی بات مت کہو جو مخاطب یا مخالف کی سمجھ سے باہر ہو۔ جب کلام کم ہو جائے تو انسان اکثر صحیح بات کہتا ہے۔